تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر جزء رابع 4 دار ابن الارقم، بیروت لبنان، دار ابن الارقم میں چھپی کتاب ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین سورہ شورا کی تفسیر میں، صفحہ نمبر 139، تفسیر سورہ شورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر الدمشقی، جو بالکل کٹر اموی ہے، ناصبی ہے، یہ ابن کثیر ملعون. وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال في خطبته بغدیر خم. صحیح و سند حدیث میں ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے غدیر خم میں فرمایا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. عدم افتراق کی حدیث غدیر خم میں. کتاب ہے صحیح سنن الترمذی، محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب، المجلد الثالث، چاپ مکتبۃ المعارف ریاض میں، سنہ 2000 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ حدیث نمبر 3788 زید بن ارقم کی حدیث ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. البانی نے کہا حدیث صحیح ہے. اور بھائی حدیث عدم افتراق، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور بھی مصادر بہت. تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص کی کلام کو دیکھنا چاہیے تو وہ کیا فرما رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں ہے مسلمانوں کہ جب تمہیں وصیت کر رہے ہیں تو ہم ان کے کلام کو سن لو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ کس کو آقا بنا رہے ہیں اور کس کو غلام بنا رہے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو آقا بنا رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو آقاؤں کا آقا بنا رہے ہیں. کس کو غلام بنا رہے ہیں؟ پوری کائنات کو، پوری کائنات. کس کا غلام؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا غلام بنا رہے ہیں. سب پہ ان کی طاعت واجب. من کنتم مولا فہذا علی علیہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. جب تک طاعت کرتے رہو گے ان کی تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی ہمیشہ تم محتاج اطاعت اہل بیت علیہ السلام. یعنی تم ہمیشہ، اے انسانوں جان لو، اے امت جان لو، اے جن و انس جان لو، تم ہمیشہ محتاج طاعت ہو، کہ طاعت کرتے رہو، نوکری کرتے رہو، چاکری کرتے، غلامی کرتے رہو. کس کی؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. اہل بیت کا آقا کون؟ من کنتم مولا. اہل بیت کا سردار کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور بھائی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ میں خطابت نہیں کر رہا کہ میں ذاکروں کی طرح نقطے اڑاؤں آپ پر. میں یہ برہان ہے، یہ علمی استدلال ہے. یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کی شرح ہے مخالفین کے اپنی علماء کی زبانی. میں نے کیا نا آپ کو بتایا یہاں پر جو ان کی کتابوں میں نہیں تھا. کہا ایک جملہ دکھاؤ مجھے، ایک جملہ مجھے سناؤ جو میں نے آپ کو سنایا آج کے اس تقریر میں. کتنا ہو گیا بھائی؟ 1 گھنٹے 45 منٹ. اللہ جانتا ہے، اگر میں چاہوں نا آپ لوگ تک جاؤ گے، آپ لوگ نہیں سنو گے. اللہ جانتا ہے کہ میں مزید 3 گھنٹے، میرے پاس 5 گھنٹے مزید میرے پاس مواد ہے، لیکن آپ لوگ تک جاؤ گے نا. کہتے ہیں وہ کلپ 20 منٹ کی ہونی چاہیے، ہمیں 20 منٹ کی کلپ. وہ آپ لوگوں تو کارٹون کی عادت ہو گئی ہے نا مومنین کو، کیونکہ یوٹیوب میں ہم 10 منٹ دیکھتے ہیں، وہ ٹک ٹاک میں جاتے ہیں تو 2 منٹ کی ہوتی ہے، انسٹاگرام میں جاتے ہیں تو 1 منٹ کی کلپ ہوتی ہے. وہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے نا. اب میں 1 گھنٹے 45 منٹ بات کیا، مزید بات بھی کروں نا تو میں نے بہت کم بات کیا، واللہ جانتا ہے. اور ابھی میں نے آغاز کیا غدیر کا. میں ہر سال کوشش کرتا ہوں نا، غدیر کے سمندر سے میں آپ کو ایک قطرہ دیتا ہوں، غدیر کے سمندر سے. اور میرے پاس بہت ہے. ساری دنیا والے آ جائے نا، غدیر کا حق ادا نہیں کر سکتے. سلام اللہ علی امیر المؤمنین، سلام اللہ علی اہل البیت الطاہرین علیہ السلام. اب میں آپ کے کالوں کا جواب کال لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اپنے بور شدہ جن کو ہمارے وہ ناظرین جن کے گفتار، جو ہمارے گفتار سے ان کو بڑی ملال آ گئی ہے، بور ہو گئے، کہتے ہیں آپ بات بہت کرتے ہیں، ہمیں جو ہے نا آپ نے کیا کیا، ہمیں آپ نے بور کر دیا. تو معذرت چاہتے ہیں بھائی، بات بہت کی ہم نے. وہ اور بھی چینلز ہیں نا، آپ لوگوں کو بھی دیکھا کریں، ٹک ٹاک وغیرہ میں ادھر انٹرٹینمنٹ بہت ہے ٹھیک ہے، مزاحیہ وغیرہ بہت کچھ ملے گا. ہمارے پاس یہی باتیں ہیں بھائی، ہمیں یہی کچھ آتا ہے، بہت کم آتا ہے بھائی، یہی کچھ آتا ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان. اب آپ کے کالز لیں گے عزیزو، جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں آپریٹر صاحب کے تھرو، وہ آج کل صوبہ سرحد میں ہیں، مردان ثوابی سائٹ پہ، جو کبھی کبھار ان کا جو ہے نا وہ
ادھر انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، تو ان کے تھرو کر دیں. اور جو ڈائریکٹ کال کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ ہمارے نمبر بھی اس پہ موجود ہیں ہمارے اسکرین پر. چلیں جناب، السلام علیکم. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے. علامہ صاحب میرا نام محمد مہدی ہے، میں کوئٹہ سے میرا تعلق ہے اور میں میلبرن میں ہوتا ہوں. تو غدیر رقم کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ سوال ہے کہ آج کے اعمال کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ اور ہم کیا اعمال انجام دے سکتے ہیں؟ اوکے، میں اعمال بتا دیتا ہوں. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ. شکریہ آپ کا. اعمال غدیر خم کے اعمال دیکھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب مفاتیح الجنان میں. روز عید غدیر، اگر آپ کتاب مفاتیح الجنان میں جائیں نا، یہ میرے پاس مفاتیح الجنان جو فارسی میں ہے، اس میں بہت سارے اعمال ذکر فرمائے انہوں نے. اچھا، اس میں مصافحہ کرنا ہے، مصافحہ کے وقت ذکر پڑھنا ہے نا، اس کے بعد غسل کرنا ہے، غسل زیارت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کرنا ہے اپنے. اس کے بعد جو دعا ہے وہ اور دعا سجدے میں پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کرے، زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو، سب مفاتیح میں لکھا، اس پہ آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. جی جناب، السلام علیکم، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، حکم کریں. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ فیاض لغاری بات کر رہا ہوں، کراچی سے، آفس سیکرٹری جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان. آفس سیکرٹری اور کس آرگنائزیشن کے؟ جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان. تو جعفریہ آرگنائزیشن کون سا آرگنائزیشن ہے بھائی؟ کچھ تعارف کراؤ اپنا. یہ جعفریہ آرگنائزیشن کراچی میں ایک نئی تنظیم ہے. پہلے پاکستان شیعہ ڈیموکریٹک الائنس تھی، اب وہ پی ایس جی بن چکی ہے، جعفریہ آرگنائزیشن جے او پی. تو میں اس کا آفس سیکرٹری ہوں. جی پہلے کیا تھی؟ پہلے کون سا جماعت تھا؟ پی ایس جی، پاکستان شیعہ ڈیموکریٹک الائنس. اچھا، آپ کا لیڈر کون ہے؟ اب جی ہمارے لیڈر ہیں عسکری دیوجانی صاحب. اچھا، اور مولوی حضرات بھی آپ کے گروپ میں؟ جی. اور علماء بھی آپ کے گروپ میں؟ کون سا طریقہ کیا؟ جی علماء کرام بھی ہیں، علامہ شہنشاہ ہیں اور اطہر مشہدی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. مگر ہمارا جو تعلق ہے تقلید وغیرہ پہ، میرا خاص طور پہ میں اپنی بات کروں تو تقلید وغیرہ پہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ جب میرا امام زندہ ہے تو میں اپنے امام کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں کرتا. الحمدللہ ولایت کے قائل ہیں، ولایت پہ چلتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہ رہا تھا مگر مبارک نہیں دے پایا. مبارک ہو آپ کو جدید کی. تھینک یو سر، مبارک ہو آپ کو بھی. خیر مبارک. علامہ صاحب ایک میرا سوال تھا، اگر آپ اجازت دیتے میں سوال کروں. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا تھا، میں رشتہ کرنا چاہ رہا تھا اہل سنت جماعت میں نا. اچھا. تو وہ جو لڑکی ہے وہ الحمدللہ علی والی ہے، اور بالکل ہی اہل بیت کے آپ ویڈیوز دکھا کے اور آپ کے جو ریفرنس دیتے ہیں کتابوں کے، وہ سارے دکھا کے میں نے، اور الحمدللہ وہ خود ہی اب اس کے میسیجز یا علی مدد اور نائٹ میں جو ہے علی علی بولنا، یعنی کہ بالکل ہی اپنی لائن پہ آ گئی ہے. تو اب جب میں ان کے وہاں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فتویٰ لیں گے. فتوے میں تو کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام کو، یعنی کہ ہمیں تو پتا ہے کہ کون سے صحابہ جنہوں نے غزو کیا، جنہوں نے حق پایا. اب میں تو ان کو نہیں مان سکتا چاہے میرا سر بھی کیوں نہ کٹ جائے. تو کچھ رائے دے سکتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا رائے دے سکتا ہوں بھائی؟ وہ اگر وہ رشتہ نہیں دینا چاہتے، وہ فتویٰ لے کے آئیں گے کہ آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے، تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ اس قسم کا وہ جواب نہیں دے رہے کہ نہیں کرنا چاہتے. ہماری طرف سے، یعنی کہ فرقہ جعفریہ کی طرف سے، ہماری طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے یا کچھ سوالات وغیرہ. آپ بالکل ان سے شادی کر سکتے ہیں. شیعہ مذہب میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ مخالفین کے لڑکی سے، کہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام سے اگر بغض نہیں رکھتی نا، اگر جانتی نہ بھی ہے نا، آپ تو کہتے ہیں وہ جانتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن کوئی ایسی عورت ہو جو اہل بیت علیہ السلام کو اتنی جانتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ بغض نہ رکھے، دشمن نہ ہو اہل بیت علیہ السلام کے یا شیعوں کا. اگر اس طرح نہیں تو بالکل آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. بالکل ہمارے مذہب میں بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بہت حکم دیا کہ ایسے عورتوں سے شادی کیا کرو. جی ہاں، تو اس کی کوئی منع نہیں. آپ لیکن آپ وہ اگر آپ کو اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا.
اگر وہ ان کے نہیں مفتی جو صاحب منع کرتے ان کی جو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ اہل سنت جماعت سے نظر و نیاز کرنے والے ماننے والے، اصل میں جو ان کے جو خالہ زاد ہیں، حالانکہ اس کی خالہ کی کہیں اور شادی ہوئی ہے، مگر وہ تھوڑا سا ایشو کر رہے تھے. میں نے اب ان کے گھر والوں کو کر لیا تھا. میں اپنی طرف سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری طرف ان کے تو میں نے بہت سارے کلپ وغیرہ دیکھے، فتویٰ کہ یہ ہونا چاہیے، یہ شرائط ہے، ازواج انبیاء کی عزت کرنی چاہیے، صحابہ کی عزت کرتے ہوں ہم، صحابہ ان صحابہ کی عزت کرتے ہیں جن صحابہ نے مولا کائنات کی عزت کی، یا جن صحابہ نے مولا کائنات جن صحابہ نے مولا علیہ السلام کو امیر مانا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے غلط کیا اور کس نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 63 سالوں تک جو ہے ممبروں سے گالیاں دلوائی اور لعنتیں دلوائی. ہم تو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں چاہے سر کیوں نہ کٹ جائے. تو وہ بات میں نے ان سے بالکل کلیئر کر دی تھی، کیونکہ سیدھی سیدھی بات ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے. انشاءاللہ خدا جی بنو امیہ کو میں نے کہہ دیا صحابہ کرام کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، ان کی جوتی پہ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان. باقی معاف کیجیے گا، بنو امیہ کی عزت ہم سے نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو. آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کا شکر. تھینک یو مہربانی آپ.